ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ دن رات کا چوکیدار کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری ذمہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص بولا، میری بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ وہ شخص بولا، نہیں لیتی۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا لیکن اس کی خوبیاں بیان نہیں کی اور نہ ہی ان کو سمجھا۔ اس کو عزت اور مقام دیں کیونکہ اللہ پاک نے اس رشتے کو عزت دی ہے۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلعہ کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کی مستحق مرد ہے۔ یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے، اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا کیا، پھر ان دونوں میں بخس کثرت مردوں اور عورتوں کو تخلیق کو پھیلا دیا۔ عورتوں سے دائمی مسیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا۔ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جبکہ عیسائی روایت کے مطابق شیاطین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا استحقاق برابر قرار پایا۔ ان دونوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ہے، ان کے رب نے ان کو التجا کو قبول کیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی، یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا، اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت والی الامر کی طرف سے ملے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔